پھر کامنٹری نمبر 20 جو ہے his mother and his foster mother loved and wondered at the child، یعنی ان کی ماں بھی اور پھر ان کی وہ دائی ماں حلیمہ، وہ بھی دونوں کے دونوں وہ بچے کو بہت پیار کرتے تھے، اور اس بچے کی ایک ایک الگ الگ سی عجیب عجیب سی چیزیں، حرکت، اس کی اچھی باتیں، سمجھداری اور ایسی سب کچھ نہ کچھ دیکھ کے بڑے حیران ہوتے تھے۔ His grandfather Abdul Muttalib of all his twice 8 children and their offspring loved him best and all his sweet and gentle ways، یعنی کہ ان کے دادا جو تھے عبد المطلب، ان کے 8 مطلب جو بیٹے تھے اور ان کے پھر بچے تھے، ان کے جو 8 بچے تھے، یعنی سوری بیٹے نہیں بچے، اور ان کے بھی بچے، بچوں کے بچے یعنی بیٹے بیٹیاں، ان سب میں سب سے زیادہ وہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور ان کی جو بہت اچھی اچھی سی یعنی بہت ہی جینٹل اور اچھی حرکتیں، پیاری پیاری، وہ مطلب وہ ساری چیزیں تھی جس سے کہ وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔ His uncle Abu Talib, loath though he was to give up the cult of his fathers, knew well the purity of Muhammad's mind and soul and was his stoutest champion۔ یعنی ابو طالب سگے چچا تھے، ان کے جو فادر تھے عبداللہ، ان کے سگے بھائی، یعنی کہ مطلب ایک ماں کے 2 بیٹے، تو ابو طالب جو ہے وہ سگے چچا ہے، باقی دوسرے چچا دوسرے ہیں۔ اور سوچو کہ ان کو اپنے باپ کی جو بھی مطلب وہ بیلیف تھی اس کو چھوڑنا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پاکیزگی، ان کی ساری باتیں، ان کی دل کی، ان کی روح کی پاکیزگی کو وہ پہچانتے تھے، اور سب سے بڑے ان کے یعنی کہ حفاظت کرنے والے وہی تھے۔ When the other chiefs of Makkah sought to kill the man who challenged in his person their narrow pagan selfish lives، اور جب جو دوسرے سرداران مکہ جو تھے انہوں نے چاہا کہ ہم مطلب ان کو مار دیں، تاکہ مطلب یہ جو ہے ان لوگوں کا یہ مطلب سوچنا تھا کہ جو بھی ان کی مطلب جہالت تھی یا جس کی وجہ سے بھی وہ سیلفش ان کی جو زندگیاں تھی اس میں وہ جو بھی ان کا مطلب بولتے نا بہت ہی وہ نیرو ان کا وہ تھا کہ جس میں وہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نہیں اس کو مار ہی دو۔ کامنٹری نمبر 21 ٹو ہز کزن علی the well beloved، علی the well beloved یعنی کہ مطلب مرتضی کا مطلب ہوتا ہے کہ well beloved، تو حضرت علی جو ہے وہ کزن تھے، یہ ابو طالب کے بیٹے۔ born when he was 30، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے تبھی حضرت علی پیدا ہوئے۔ he appeared as the very pattern of a perfect man، اور وہ مطلب ایک بہت ہی جیسے پرفیکٹ مین کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس میں وہ اپیئر کرے انہوں نے۔ as gentle as he was wise and true and strong، تو وہ ان کے اندر بڑی نرماز بھی تھی اور وہ بہت ہی عقل مند بھی تھے، یعنی ان کے اندر حکمت بھی بہت تھی اور سچے بھی بہت تھے اور بہت طاقتور بھی تھے۔ the one in whose defense and aid he spent his utmost strength and skill، اور ان کا یعنی ہمیشہ یہ مطلب جیسے کہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہولڈنگ لائف چیپ ان سپورٹ آف اے کاز سو ہائی اینڈ پلیسنگ وداؤٹ ریزرو ہز شیوالری، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کی بات آئی۔ his prowess, his wit and learning and his sword at the service of his mighty messenger of Allah، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی تمام ہوشیاری، چالاکی یا جو بھی لرننگ، اپنی تلوار، اپنے پاور، اپنی سروس، اپنی خدمات، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے مائٹی میسنجر ان کے لیے مطلب جیسے بولتے ہیں نا ارپن کی، یعنی ان کو۔ کامنٹری نمبر 22 not till the age of 40،
did he receive the commission to stand forth and proclaim the bounty of Allah and his gift to lowly man. उनकी एज जब 40 साल की हुई तब उनको अल्लाह की तरफ से ये पैगाम, ये कुरान, ये जो कमीशन ये मिला, जो कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ी नेमत है जिसको कहा जाता है। कुरान को सबसे बड़ी नेमत कहा गया है। लोग खाना पीना, दौलत, इन चीजों को नेमत बोलते हैं, लेकिन असली सबसे बड़ी नेमत को भुला दिया है, वो है कुरान। तो कुरान जो सबसे बड़ी नेमत है, जो अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, जो सबसे इतने यानी कि जो इंसान जो इतने निचले दर्जे के, यानी सोचो इंसान की पैदाइश किस चीज से बनी हुई है, तो सोचो वो लोली मैन ही है ना, उसके लिए अल्लाह का इतना बड़ा तोहफा ऑफ नॉलेज बाय वर्ड एंड पेन, यानी कि इसमें अल्फाज है और कलम से लिखे गए, पेन। बट ऑल थ्रू हिज years of preparation he did search the truth. उन्होंने 40 बरस की उम्र तक सिर्फ उनको सच्चाई की तलाश थी, कि उनको लगता था कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे तो वो क्या करते थे, कैसी बंदगी करते थे, कैसे पुकारा जाता है, या मतलब क्या है, मतलब गॉड, अल्लाह, ये सब चीज का उनके दिल के अंदर एक बेचैनी थी। He sought it in nature's forms and laws, her beauty and her stern unflinching ways. यानी उन्होंने तलाश किया उसको कुदरत में, और फिर उसके कुदरत की अलग अलग शक्लों में, कहीं देखो तो मतलब कानून के अंदर, और इस तरह से जो भी उसके तरीके हैं, मतलब उसमें सब में उन्होंने तलाश किया। He sought it in the inner world, और अंदरूनी जो एक दुनिया होती उसमें भी उन्होंने तलाश किया, ऑफ ह्यूमन लाइव्स, इंसानों की जिंदगी की, मेंस जॉयज एंड सॉरोज, इंसानों के खुशियां भी और उसके गम में भी तलाश किया, देयर काइंडली वर्च्यूज एंड देयर सिंस, और फिर उनके अच्छे अखलाक और नरमास के अच्छे सलूक, और फिर उनके गुनाह भी, यानी तो गुनाहों में भी हर चीज में उन्होंने उस चीज को तलाश किया, ऑफ प्राइड, घमंड और गुरूर, इनजस्टिस, क्रूअल, रॉन्ग, और नाइंसाफियों में भी देखा, और बहुत ही बेरहमी और जुल्म और ज्यादतियां और गलत मतलब चीजें करना, उन सब में भी, एंड ग्रीड ऑफ gain scarce checked by the inner voice that spoke of duty, moral law, and higher still, the will supreme of Allah, to which the will of man must tune itself to find its highest bliss. तो ये सारी चीजों के अंदर, सब चीजों के अंदर, तो जब मतलब जब अल्लाह की यानी जो ये विल, अल्लाह की जो विल है, अल्लाह की मर्जी हमको कहाँ मिलती है, कुरान में, तो वो हमको वहां पर अल्लाह का जो यानी मतलब जो यानी फर्ज जो है हमारे लिए, और जो भी अखलाकी यानी कानून, और जो उससे भी बुलंद तरीन अल्लाह की मर्जी जो सबसे सुप्रीम है, तो वो अगर विल से इंसान की विल जो है वो अगर ट्यून अप हो जाती है, यानी कि मैच हो जाती है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपनी मर्जी नहीं चलाते, तो तब हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी हाईएस्ट ब्लिस। 23 But he grew steadfastly in virtue and purity, untaught by men. He learnt from them and learned to teach them. लेकिन वो मतलब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, और उनके अच्छे अखलाक भी थे, भलाइयां भी थी, और उनकी पाकीज़गी भी थी, उनको गंदी चीजें तभी भी पसंद नहीं आती थी जबकि वो रसूल नहीं बने थे, उनको कभी नंगे तवाफ करना पसंद नहीं था, गंदे वहां नाच गाने होते थे वो पसंद नहीं थे, और इंसानों ने तो उनको कभी कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि उनके लिए तो कोई स्कूल, कोई मदरसा था ही नहीं ना, तो इंसान, कोई टीचर तो इंसान ही होगा ना, तो उससे तो नहीं सीखा, और उन्होंने कुछ सीखा नहीं, मगर उन्होंने ये सीखा कि उनको कैसे सिखाएं। इवन एज अ बॉय ऑफ 9 साल के वो जब बच्चे थे, when he went in a trade caravan with Abu Talib to Syria, और जब वो उस कारवान के अंदर थे जहां अबू तालिब जिसके मतलब ले जाने वाले थे, और वो शाम की तरफ जा रहा था, सीरिया की तरफ,
His tender soul marked inwardly how Allah did speak in the wide expanse of deserts. تو وہ یہ نظارہ دیکھتے تھے کہ کیسے آسمان ہے، زمین ہے، ریگستان ہے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ اس میں کس طرح سے مطلب اللہ کی بات ان کو نظر آتی تھی. ان دا ریفریشنگ فلو آف اسٹریمس، پھر بہتی ہوئی کلکل کوئی بھی ندی یا نہر. ان دا اسمائلنگ بلوم آف گارڈنس، پھر کوئی باغ ہے تو ایسا لگے جیسے کہ وہ باغ مسکرا رہا ہے جب وہ کھلا ہوا ہے. In the art and skill with which men and birds and all life sought for light from the life of lives, even as every plant seeks through devious ways the light of the sun. یعنی کہ انسان بھی اور یعنی چرندے پرندے سب تو لائٹ کی تلاش میں رہتے ہیں نا. تو لائٹ تو سورج کی لائٹ ہے ابھی، یعنی ہم تو سورج کی لائٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ سورج کی لائٹ نہیں ہے تو سب بے چین ہو جائیں گے. اور فرام دا لائف آف لائفز، یعنی کہ تمام جو زندگیاں ہیں اس زندگی کی زندگی سے، یعنی اور ہر پودا ہر چیز جو ہے وہ لائٹ تلاش کرتی، کیونکہ پودا بھی تو سورج کی روشنی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے نا. Commentary 24, nor less was he grieved at man's ingratitude. تو وہ دکھی ہوتے تھے یہ دیکھ کے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، یعنی اس کے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. When he rebelled and held as not the signs of Allah، تو جب وہ اٹھے مطلب اور انہوں نے اللہ کی جو نشانیاں جو ہیں اس کو اٹھائی and turned his gifts to یہاں پر انسانوں کی بغاوت، پھر ان کی مطلب جیسے کہ اللہ کی جو بھی نشانیاں ہیں اس کو تم کچھ بھی نہ سمجھو، اور اس کے جو بھی تحفے ہیں اس کو تم غلط استعمال میں یوز کرو. یہ سب چیز دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوتی تھی، ان کو بہت دکھ ہوتا تھا، یعنی اندر ہی اندر بہت بے چین تھے وہ دل میں اور بہت ہی دکھی تھے. ڈرائیونگ ریئرر سولز ٹو ہرمٹ لائف، اور پھر یعنی جا کے وہ نہیں اکیلے میں جا کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اور اس طرح سے مطلب زندگی گزارو، یعنی کہ وہی سادھو سنت یا جو بھی بن جاؤ. کلاؤڈنگ دا ہیونلی مرر آف پیور افیکشنز وتھ سیلفش پیشنز، اور وہ جو اللہ نے ایک ہم کو دیا ہے کہ بہت ہی اچھے پاکیزہ جذبات، ان کو تم گندا کر دیتے ہو، یعنی کلاؤڈنگ کر دیتے اس کو اپنے خود غرضی کے جذبات سے. میڈ انسیملی رینگلز، یعنی کہ مطلب فضول کے پاگلوں کی طرح لڑائیاں. اینڈ ہارڈ انہیلوڈ لوڈسم ٹارچرز آف دیمسیلوز، اور پھر وہی جو ظلم کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی اس کو دیکھ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت دکھی ہوتے تھے. Commentary number 25, he worked and joyed in honest labor. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے بہت، ان کو خوشی ملتی تھی ایمانداری کی کمائی سے. He traded with integrity to himself and to others. انہوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی کاروبار بھی کیا اس میں ہمیشہ وفاداری ایمانداری کے ساتھ. He joined the throngs of cities and their busy life, but saw its good and evil as types of an inner and more lasting life hereafter. یعنی کہ انہوں نے جو شہر کے اندر یعنی جو ٹاؤن کے اندر یا جو لوگ جس طرح سے مطلب جمگٹے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور خوب مطلب بزی ہوتے ہیں، اور تو وہ بھی مطلب اس کو بھی انہوں نے جوائن کیا. ایسا تھوڑی کہ وہ وہاں سے دور رہے. پھر انہوں نے بھلائیاں اور برائیاں یہ بھی دیکھی، اور یہ بھی کہ جو اندرونی یعنی جو ایک چیز ہے جس کو کہ مطلب بولیں گے کہ زیادہ باقی رہنے والی جو زندگی ہے وہ یہ آخرت کی. پیپل گلیڈلی sought his help as umpire and peacemaker because they knew his soul was just and righteous. لوگ ہمیشہ ان کے پاس ہی آتے تھے جب بھی کوئی جھگڑے لڑائی کچھ بھی ہو جاتا تھا، تو امن یعنی امن و امان کرنے والے ان کو ہی چنتے تھے کہ بھئی الامین کو بلاؤ.
اور ان کو وہ جانتے تھے کہ یہ بہت ہی مطلب عدل اور انصاف والے ہیں اور بہت ہی نیک ہیں. He loved the society of old and young. یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے ساتھ بھی اور جوانوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی سب کے ساتھ مطلب ان کو اچھا لگتا تھا. But oft withdrew to solitude for prayer and inward spiritual strength. لیکن اکثر وہ جیسے غار ہرا میں جو جاتے تھے نا تو وہ اکیلا تنہائی وہاں پر اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کی عبادت تھی ایکچولی، پر ان کو طریقہ معلوم نہیں تھا عبادت کا، تو وہ عبادت کرے تھے اور ان کو روحانی قوت چاہیے تھی. He despised not wealth. انہوں نے کبھی دولت کو ناپسند نہیں کیا، but used it for others. لیکن انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے لیے اس کو استعمال کیا. He was happy in poverty. وہ اپنی غریبی میں بھی بڑے خوش تھے. And used it as his badge. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو میرا وہ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، تمغہ، یعنی کہ بیج. اینڈ ہز پرائڈ، کہ ان کی وہ جیسے بولتے ہیں نا کہ میرا ناز ہے یہ. When wealth was within his reach but not within his grasp as a man among men. یعنی دولت ان کی بالکل بولتے نا جیسے ان کی بالکل پہنچ پہ تھی لیکن ان کی مٹھی میں نہیں تھی وہ، لیکن وہ دولت تک تو پہنچ گئے تھے نیچرلی. جیسے کہ مطلب انسان جس طرح سے دولت جیسے ان کو مل سکتی ہے ایسے